السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو ایم ایس سے اردو پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پاکستان کے عام لوگوں کی خاص اور پسندیدہ پھل آم کی بات کریں گے، جس کو ہمارے ہاں پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے شدید اور ناقابل برداشت گرمی شاید آموں کی وجہ سے ہی قابل برداشت بن جاتی ہے۔ سیاستدانوں اور شاعروں کا بھی پسندیدہ پھل یہی ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ مشہور شاعر مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے، اور وہ اکثر کہتے تھے کہ آم میٹھے ہوں اور بہت زیادہ ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے آم کھا رہے تھے اور اس کے چھلکے وہ ایک طرف پھینک رہے تھے، جبکہ ان کا ایک دوست جس کو آم نہیں تھے پسند بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک گدھا آیا اور آم کے چھلکے سونگھ کر چلا گیا، جس پر اسی دوست نے طنزاً کہا کہ دیکھو مرزا، گدھے کو بھی آم نہیں پسند، جس پر مرزا غالب فوراً بولے ہاں، گدھے ہی آم نہیں کھاتے۔ آم خود جتنے میٹھے ہیں پر ان کی تاریخ کچھ کڑوی ضرور ہے۔ کہتے ہیں کہ صدر ضیاء الحق کا جہاز جب تباہ ہوا تو اڑنے سے پہلے اس میں کچھ آموں کی پیٹیاں رکھی گئی تھی، اور غالب گمان بھی یہی ہے کہ بم شاید اس میں رکھا ہو۔ بہرحال پاکستان کے آموں کی اقسام جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے آموں کے بارے میں۔ پاکستان آموں کی پیداوار میں 6 نمبر پر ہے، لیکن پاکستانی آموں کی مٹھاس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک مقام ہے۔ ان کی مشہور قسموں میں لنگڑا، چونسا، دسہری، سندھڑی، انور راٹور، طوطا پری وغیرہ شامل ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سارے آم ایک وقت میں نہیں ہوتے، بلکہ اس میں ایک قسم ختم ہوتی ہے تو دوسری قسم کا مارکیٹ میں عروج ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہمارے پاس جو آم آتا ہے وہ ہے لنگڑا آم۔ اس کی تاریخ کا زیادہ علم نہیں کہ اس کو لنگڑا کیوں کہا جاتا ہے، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ پہلی بار جس شخص نے ان آموں کو بویا تو وہ خود لنگڑا تھا۔ یہ آم اپنا سبز رنگ کا ٹیکسچر پکنے کے بعد بھی برقرار رکھتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ خوشبودار اور لذیذ ہوتا ہے، اور یہ جولائی اور اگست میں اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے۔ دوستو، دوسرے نمبر پر جو آم ہے اس کا نام ہے چونسا آم۔ اس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ رحیم یار خان اور ملتان میں زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ اس کا نام شیر شاہ سوری نے رکھا جب انہوں نے مغل بادشاہ ہمایوں کو چوسا کے مقام پر شکست دی۔ یہ شیر شاہ سوری کا پسندیدہ پھل تھا۔ یہ بہت ہی لذیذ اور رس سے بھرپور ہوتا ہے، لہٰذا اکثر لوگ اس کو ہاتھوں میں دبا کر براہ راست اس کا رس چوستے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر آپ نے آم کھانا ہے تو تہذیب کو سائڈ پر رکھ کر کھائیں۔ یہ زیادہ تر جون سے لے کر ستمبر تک ملتا ہے۔ دوستو، تیسرے نمبر پر باری آتی ہے انور راٹور کی۔ بے شک اس کا نام ولن جیسا ہے، لیکن اس کا ذائقہ اور خوشبو بالکل ہیرو جیسی ہے۔ اس کے چھوٹے سائز پر مت جانا، اس نے بہت سے آموں کو لنگڑا کر کے چھوڑا ہے۔ جی ہاں، اس کا نام انوار الحق کی وجہ سے رکھا گیا، جس نے پہلی بار ہندوستان کے گاؤں راٹور میں اس کی کاشت کی۔ اس کی خاصیت اس کی بہترین مٹھاس، خوشبو اور ریشے کا نہ ہونا ہے۔ اس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، جبکہ یہ کم وقت کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ مئی اور جون میں ملنے والی قسم زیادہ مٹھاس رکھتی ہے، جبکہ جولائی اگست میں نسبتاً کم میٹھا ہوتا ہے۔ دوستو، چوتھے نمبر پر جو آم آتا ہے اس کا نام ہے سندھڑی۔ اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ پاکستان کے صوبے سندھ، خاص کر کے میرپور خاص میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت خوشبودار اور بہترین ذائقے کا آم ہے جو شروع کے سیزن میں تھوڑا کڑوا ہوتا ہے اور اسی لیے
اچار میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب پک جائے تو بہت میٹھا ہوتا ہے اور ملک شیک اور آئس کریم وغیرہ میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ عرصہ تک مارکیٹ میں رہتا ہے کیونکہ لنگڑا کی طرح یہ جلد خراب نہیں ہوتا۔ دوستو ہمارے پاس 5ویں نمبر پر ہے دوسہری۔ اس کا نام بے شک غریبوں کی طرح ہے، لیکن اس کی جڑیں نواب آف لکھنؤ کے باغات سے ملتی ہے۔ نہایت لذیذ آم کہ دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے، اور ایک ساتھ 4 یا 5 آم کھا کر بھی دل نہیں بھرتا۔ انتہائی خوشبودار، اور یہ زیادہ تر جولائی میں اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے۔ دوستو اتنے سارے لذیذ آموں کے نام سن کر ضرور آپ کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا، اور آپ مارکیٹ میں اپنے بہترین آم کی تلاش میں نکل گئے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو میں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔